حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 2۔ وہ غلام فوراً قید خانے پہنچا اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں پوری بات بتائی اور کہا، میں نے جب آپ کے بارے میں بتایا تو بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہے۔ قید خانے کے داروغہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غلام کے ساتھ بادشاہ سلامت کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جب غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اچھی پوشاک پہنا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا تو بادشاہ مصر ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ بولے، جب سے میرے اس غلام نے آپ کے علم کے بارے میں بتایا، آپ خواب کی تعبیر اللہ کے حکم سے صحیح بتاتے ہیں، تب سے میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں موٹی تازی کو 7 گائیں دبلی پتلی آ کر کھا گئی، پھر 7 بالیاں غلے کی ہری بھری تازی دیکھیں اور ان کو 7 بالیاں غلے کی سوکھی آ کر کھا گئیں۔ بادشاہ مصر نے کہا، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تب سے میں اس خواب کی سچی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 برس تک خوب ہری بھری فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 برس قحط کے گزریں گے۔ بادشاہ مصر نے کہا، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا، 7 برس تک خوب کھیتی کرو اور اناج کو بڑے بڑے گوداموں میں حفاظت سے رکھ لو، کیونکہ اس کے بعد 7 سال سوکھے کے ہوں گے۔ اس سوکھے کی وجہ سے دریائے نیل بھی خشک ہو جائے گا۔ بادشاہ مصر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم پر جھوٹا الزام لگا ہے، جس کی وجہ سے تم قید خانے میں ہو اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے آپ زلیخا اور ان خواتین سے معلوم کیجئے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور آپ مجھے قید خانے بھجوا دیجئے۔ بادشاہ مصر نے اسی وقت زلیخا اور ان سبھی عورتوں کو اپنے محل میں بلوایا۔ جب ان سے سچی بات پوچھی گئی تو زلیخا کہنے لگی، میں گنہگار ہوں اور یوسف بے گناہ ہے۔ وہ عورتیں بھی کہنے لگی، یوسف بے گناہ ہے، ہم تو زلیخا کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ مصر بہت ناراض ہوا اور ان سب کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، تم آج سے آزاد ہو۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا جائے، میں تو سب کے سامنے سچی بات کہلوانا چاہتا تھا اور میں نے تو انہیں تبھی معاف کر دیا تھا۔ آپ کی بات سن کر بادشاہ مصر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ان سب کو آپ رہا کر دیجئے اور جو قیدی میرے ساتھ قید خانے میں ہیں آپ انہیں بھی رہا کر دیجئے۔ بادشاہ مصر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو میرا مشیر بننا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ جیسے دانشمند کی ضرورت ہے جو کہ آنے والی مصیبت میں میرا ساتھ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام راضی ہو گئے اور بادشاہ مصر نے سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے سپرد کاشتکاروں سے کھیتی کروانا اور محصول اکٹھا کرنا اور غلے کو جمع کرنے کا کام دے دیا۔ آپ نے سبھی کاشتکاروں اور بڑے بڑے زمینداروں سے کہا، جو شخص 1 سال کا محصول جمع کرے گا اس کا آنے والا 2 سال کا محصول معاف کر دیا جائے گا، اور 3 سال کا محصول ایک ساتھ جمع کرائے گا اس کا 12 سال کا محصول معاف کر دیا جائے گا، اور ہر ایک کاشتکار اور زمیندار کو اپنی ضرورت کے مطابق غلہ روک کر باقی غلہ سرکاری گودام میں جمع کرانا ہوگا، کیونکہ آنے والے قحط کے 7 سال میں انہی کو غلہ دیا جائے گا جس نے سرکاری گودام میں جمع کرایا ہے۔ اس اعلان سے سبھی خوش ہو گئے۔ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا،
آپ کس طرح 7 برس تک غلے کا ذخیرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا، آپ مطمئن رہیں، اس کا طریقہ میرے اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 برس تک فصل کی کھیتی کروائی، غلہ میبالیوں کے گودام میں ذخیرہ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ عرصے کے بعد شادی ہو گئی، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں زلیخا نے ان کو پہچان لیا، جو کہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے آپ کو پکارا، یوسف یوسف! آواز سن کر آپ رک گئے اور زلیخا کے قریب آ کر بولے، اے زلیخا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہاں ہے تیرا وہ حسن و جمال، وہ خوبی؟ زلیخا نے جواب دیا، تیرے عشق نے سب کو برباد کر دیا۔ زلیخا کا یہ حال دیکھ کر آپ گھوڑے سے اتر گئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور بولے، زلیخا، تو بت پرستی چھوڑ کر میرے خدا پر ایمان لا۔ زلیخا کہنے لگی، میں تیرے خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں آج سے بت پرستی چھوڑ کر تیرے خدا کے دین پر ایمان لاتی ہوں۔ آپ زلیخا سے بولے، اب تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر کہ وہی حسن و جمال اور جوانی میری بینائی چشم مجھے عنایت فرمائے۔ آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے زلیخا کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت زلیخا کو بنا دیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اور اس کی جوانی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ زلیخا نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں 40 دن تک عبادت کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے یوسف، اب تم زلیخا سے نکاح کر لو۔ تب آپ نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ ادھر قحط کے 2 سال گزر گئے تھے۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب کنبے والے بھی اس قحط سے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کب تک بیٹھے رہو گے؟ جو تمہارے پاس پیسے ہیں ان کو جمع کر کے مصر جاؤ۔ سنا ہے بادشاہ مصر اچھا انسان ہے، وہ تمہیں کبھی محروم نہیں لوٹائے گا اللہ کے حکم سے۔ دوسرے دن سب بھائی قافلے کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے اور بنیامین اپنے والد کی خدمت کے لیے رک گئے۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ مصر پہنچ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تب انہوں نے کہا، ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں۔ کنعان کا نام سن کر حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے اور آپ نے کہا، تم سب لوگ اپنا اپنا تعارف کراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم 10 بھائی ہیں جو کنعان سے آئے ہیں اور ہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ ہمارے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ویسے ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا اور ایک بھائی کو ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ ہمارے والد کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان 10 بھائیوں کو پہچان گئے تھے، مگر وہ لوگ آپ کو نہیں پہچانے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کی قیمت لے کر ان کو اناج دے دیا اور بعد میں ان کے دیے ہوئے روپوں کی تھیلی اناج کے بورے میں رکھ دی اور ان سے کہا، اگلی بار اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، تب آپ لوگوں کو اناج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ جب سبھی بھائی گھر واپس آئے اور انہوں نے اپنے اناج کے بورے کھولے تب انہیں اپنے روپوں کی تھیلی اسی بورے میں ملی جو انہوں نے اناج کی قیمت کے بدلے میں دی تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنے بابا کو بتائی اور یہ بھی کہا، بادشاہ مصر نے کہا ہے، اب کی بار آؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جس کو تم گھر چھوڑ آئے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس میں اس کی کوئی سازش نظر آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت۔ دوبارہ جب یہ لوگ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان کر
اس کے اناج کے بورے میں پانی پینے کا کٹورا رکھ دیا۔ جب ان کا قافلہ کچھ دوری پر پہنچا تبھی مصر کے سپاہیوں نے قافلے کو روک لیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کا پانی پینے کا کٹورا چوری ہو گیا ہے، ہم تم لوگوں کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی تلاشی لی تو کٹورا بنیامین کے بورے میں سے برآمد ہوا۔ سپاہی بولے، یہ چور ہے، بتاؤ تمہارے کنعان کے قانون کے مطابق کیا سزا ملنی چاہیے؟ تب شمعون نے کہا، کنعان کے قانون کے مطابق اگر چوری کا مال برآمد ہو تو 4 برس تک چور کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ تب سپاہی بولے، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہی قانون کے مطابق اس کو غلام بنا کر لے جا رہے ہیں۔ 10 کے 10 بھائی آپس میں کہنے لگے، ہماری بات کا بابا کس طرح یقین کریں گے؟ ہم لوگ پہلے بھی گناہ کر چکے ہیں جس کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اب تک معافی نہیں مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب گھر واپس آئے تو پورا قصہ انہوں نے بابا کو بتایا۔ وہ کہنے لگے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، بابا ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی چور نہیں ہے، مگر سب قافلے والوں کے سامنے تلاشی لی گئی اور وہ کٹورا اس کے ہی اناج کے بورے سے برآمد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، ایسا نہیں ہے جو تم جانتے ہو، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، اب مجھ کو سوائے صبر کے کچھ نہیں آتا۔ بادشاہ مصر ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میرے والد بت پرست نہیں تھے، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اور میں بھی اپنے والد کی طرح صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہوں، جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آج سے میں آپ کو بادشاہ مصر تسلیم کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، تم لوگ مصر جاؤ اور اپنے بھائی بنیامین کو واپس لے کر آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کوئی اس کی بارگاہ سے محروم نہیں رہا۔ تب شمعون نے کہا، بابا آپ عزیز مصر کو ایک خط لکھ دیجیے، شاید آپ کا خط پڑھ کر مان جائے اور ہمارے بھائی بنیامین کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے شمعون سے ایک خط لکھوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر جب یہ خط دیا گیا تو وہ اپنے والد کا خط پڑھتے جاتے، آنکھوں سے زار زار آنسو بہتے جاتے۔ پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تب آپ کے بھائی لابی اور یہودا، شمعون سب مل کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم بھائیوں میں سے کسی کو بھی اپنی غلامی کے لیے روک لیں، کیونکہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بات سن کر زلیخا سے کہا، ذرا وہ رسید تو ان کو دکھلاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ جب زلیخا نے وہ رسید ان کو دی تو سب بھائی حیرت سے اس رسید کو دیکھنے لگے جو کہ 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے لیے فروخت کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ رسید آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری بات بتائی اور کہا، میں تو اپنے سب بھائیوں کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے سب بھائیوں کو گلے سے لگا لیا۔ سب بھائی کہنے لگے، ہمیں سخت سے سخت سزا دیجیے۔ آپ نے کہا، میں پہلے ہی سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تب لابی نے کہا، مجھے معافی نہیں، سزا دو۔ تب آپ نے کہا، اچھا سزا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کرو، میرا یہ کرتا اور یہ خط بابا کو جا کر دے دینا اور کہنا، اس کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے روشنی واپس آ جائے گی، اور سب لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کرتا اور خط لے کر سب بھائی واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے نام خط کا جواب لکھا، جس کا مضمون اس طرح تھا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔
آپ کا نامہ مبارک موصول ہوا اور مشرف ہوئے ہم اس سے جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا۔ اپنے باپ دادا کے غم سے اور معلوم کیا ہم نے مبتلا ہونا آپ کا اپنی اولاد کے فراق میں، پس آپ پر ہے صبر جمیل۔ تحقیق جس نے صبر کیا کامیاب ہوا، جیسے کہ صبر کیا آپ کے مقدس باپوں نے، پس کامیاب ہوئے۔ فقط لابی نے جب یہ کرتا اور خط لا کر بابا کو دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اس میں میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب لابی نے کہا، ہاں بابا، ہمارا بھائی زندہ ہے اور اسی نے یہ کرتا بھیجا ہے اور کہا ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے لگا لیجئے، آپ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی انہوں نے کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، آنکھیں پر نور ہو گئیں، سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اس کے بعد لابی نے کہا، بابا، ہمارا بھائی یوسف عزیز مصر ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اب جلدی تیاری کر لو اور نئی نئی پوشاکیں پہن کر مصر چلنا ہے، کیونکہ یوسف عزیز مصر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سب بھائیوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ مانگی، اور آپ کے والد نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، انہیں معاف فرما، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا۔ دوسرے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و اقارب کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک ریان آپ سب لوگوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جب سب لوگ وہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے لپٹ گئے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دونوں روتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو چومتے جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے شکرانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سارے لوگ بھی سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ نے میرا وہی خواب سچا کر دیا۔